پر بیٹھی ہیں کھڑے ہو جائیے تشریف رکھیں. اور ایک بڑی غلط ہے عادت ہے کہ نئی عمر کی جو بچیاں ہیں یہ بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتی. ہمیشہ اپنے بڑے کو اور مہمان کو سراہنے کی طرف بیٹھانا چاہیے اور خود کو پائیدی کی طرف بیٹھنا چاہیے. ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ آج کل کی لڑکیاں خود پائے سرہانے بیٹھی رہتی ہیں اور مہمان پائیدی بیٹھا رہتا ہے. با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. جو ادب اختیار کرتے ہیں میرے آنے کا مقصد یہ ہے. میں نے سنا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر محمد نام کا کوئی آدمی ہے جو نبوت کا اعلان کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر ایک اچھی آدمی سے مل گیا, اگر کسی اور سے ملتا تو مارتا تقسیم کرتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نبی کریم علیہ السلام سے ملواؤں گا, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں آگے آگے چلوں گا, تم میرے پیچھے پیچھے آنا. اگر کوئی خطرہ نہیں ہوا تو میں چلتا جاؤں گا اور تم میرے پیچھے پیچھے آتے جانا. اور اگر مجھے راستے میں کوئی خطرہ محسوس ہوگا تو میں نالی پر پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا اور تم آگے نکل جاؤ. سوچنے کی بات. اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے اتنے حالات خراب کہ حضرت علی اور اسی مکان کے اندر حضرت ابوذر کی ملاقات. یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنے حالات مکہ مکرمہ کے خراب تھے. مسلمانوں کو ستایا جاتا, مارا جاتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا اور بچے گلی میں ادھر سے ادھر کتے کی طرح کھسیا کرتے تھے. حضرت عمار بن یاسر, حضرت مصعب بن عمیر کو تبدیل ریت پر لٹا دیا جاتا. ان کی گلیاں پگھل کر اس کا پانی بہتا جاتا اور لوہے کی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں لوہے کا کرتا جو جنگ میں پہنا جاتا ہے اس کو اڑا پہنا کر کے تب کی دھوپ میں لٹا دیا جاتا. جب وہ پورا لوہا گرم ہوتا تو سارا بدن جل کر خاک ہو جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اللہ کے رسول کے آپ سچے نبی ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ مت لڑو, یہ لڑو مت, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بنا فرمایا اور فرمایا کہ ان کے ساتھ یہ نماز پڑھو. نماز پڑھنے سے انسان کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے. نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے انسان کے اندر قوت برداشت پیدا ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی جب یہ ملک شام حبشہ پہنچے وہاں کا بادشاہ شاہ نجاشی جو عیسائی تھا اور مسلمان ہو گیا تھا, مسلمانوں کے ساتھ عزت کا معاملہ کیا کرتا تھا. یہ لوگ تھوڑے دن ہی رہے. کسی نے اس زمانے میں فون یا ٹیلی فون تو نہیں تھا اور خطوط بھی نہیں لکھے جاتے تھے, اس لیے مکہ مکرمہ کی صورتحال میں کسی کو ایک نہیں ہو سکا. تھوڑے دن کے بعد کسی نے یہ بتایا کہ مکہ مکرمہ میں اب سارے حالات ٹھیک ہے, سارا مکہ مسلمان ہو گیا ہے, اب مسلمانوں کو کوئی نہیں ستاتا. تو حضرت عثمان غنی اور ان کی بیوی حضرت رقیہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے. آ کر کے دیکھا تو معلوم ہوا حالات پہلے سے زیادہ خراب ہے. کسی نے جھوٹی اطلاع دی ہے. پھر تو جو لوگ حبشہ سے واپس آئے تھے ان کو طرح سے ستایا گیا. پھر جب یہ لوگ پریشان ہو گئے تو اللہ کے رسول کی اجازت سے 90 لوگ, تقریباً 90 لوگوں نے پھر سے حبشہ کی طرف ہجرت کی. ان 90 لوگوں میں اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت رقیہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان غنی. جب یہ لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو سارا مکہ کے لوگ, مکہ کے کافر ان کے پیچھے نکلے تاکہ مسلمانوں کو پکڑ کر کے ان کو قتل کر دیا جائے. لیکن اللہ کا کرنا دیکھو کہ جیسے ہی یہ لوگ جدہ پہنچے اور سمندر کے قریب پہنچے تو ایک جہاز حبشہ جانے کے لیے تیار تھا. یہ مسلمان فوراً اس میں بیٹھ گئے اور سمندر کے راستے سے نکل گئے. اس طرح یہ کافروں کے حالات نہیں آ سکتے. چنانچہ حضرت عثمانی اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں دوسری مرتبہ ہجرت کی اور وہاں پر ان دونوں نے 7 سال گزارے. ان دونوں نے 7 سال گزارے. اس 7 سال کی مدت میں ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا. میری ماں اور بہنوں, وہ بچہ زندہ نہیں رہا اس لیے کہ کسی مرغے نے اس بچے کی آنکھ میں چوچ مار دی جس سے پورے بدن کے اندر انفیکشن ہو گیا, وہ بچہ مر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد میں اگر کسی جوڑے نے میاں بیوی نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے تو حضرت عثمان اور ان کی بیوی رقیہ نے کی ہے۔ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے اگر کوئی جوڑا ہجرت کر کے گیا ہے تو یہ لوگ گئے ہیں۔ بہرحال اس کے 7 سال یہ لوگ جب حبشہ میں رہے تو اس کے بعد میں مکہ مکرمہ کے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ کر دیا کہ اب وہ مکہ کو چھوڑ دیں گے، اور مکہ کو چھوڑنے کے بعد میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائیں گے۔ جب آپ صحابہ کرام کو معلوم ہوا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا ہے، تو آپ حضرت رقیہ کے ساتھ مکہ واپس آئے اور مکہ مکرمہ سے حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے۔ وہاں 2 سال رہے۔ 2 سال کے بعد میں سن 2 ہجری کے اندر جنگ ہوئی جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اس جنگ کے وقت میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور مسلمانوں کے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں تھے، لیکن کافروں کی تعداد 1000 تھی جن کے پاس اچھے سے اچھے ہتھیار تھے۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مسلمانوں کو کم کی تعداد کے باوجود فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں جتنے مسلمان گئے ان مسلمانوں میں حضرت عثمان غنی بھی تھے، لیکن جیسے ہی لشکر نکلنے کے لیے تیار ہوا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، سارے بدن کے اندر چیچک کے دانے نکل آئے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا تم جہاد میں مت جاؤ، جنگ میں مت جاؤ، اپنی بیوی حضرت رقیہ کی خدمت کرو۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس رہے اور مکہ اور مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ان کی ایمانداری کی۔ حیرت کی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ جس وقت یہ جنگ ہوئی اور جنگ مسلمانوں نے جیت لی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ بھیجا کہ تم جاؤ اور مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو خوشخبری سنا کر کے آؤ کہ جنگ بدر کے اندر مسلمانوں نے جنگ جیت لی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ منورہ میں آپ نے قدم رکھا تو لوگ حضرت رقیہ کو دفن کر کے واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول کی صاحبزادی کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے، ان کا انتقال چیچک کی بیماری میں ہوا۔ اللہ کے رسول کو ایک بار آپ تشریف آئے اور سیدھے قبرستان تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول قبر پر بیٹھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس قبر پر بیٹھی ہوئی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ کے رسول نے دوپٹہ لے کر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی آنکھوں کو نرم کیا، اپنے آنسو کو صاف کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس حضرت رقیہ کا ایک ہی نکاح حضرت عثمان غنی سے ایک ہی بچہ تھا عبداللہ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ بھی انتقال کر گئے۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ابو لہب کے گھر کے بیٹے کے گھر میں تھی، لیکن جب اسلام کا اعلان ہوا تو جس طرح ابو لہب نے حضرت رقیہ کو طلاق دلوائی، اسی طرح ام کلثوم کو بھی طلاق دلوائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی ہے تو اس وقت مکہ مکرمہ میں آپ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی حضرت سودا کو چھوڑ دیا، اور چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول ان تینوں کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ پھر تھوڑے دن کے بعد میں آپ نے زید بن حارثہ اور اپنے غلام ابو رافع کو بھیجا اور بھیج کر کے ان تینوں کو اپنے پاس بلوا لیا۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، جس وقت حضرت عثمان غنی کی بیوی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، اتفاق کی بات کہ اسی وقت حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کے شوہر کا بھی انتقال ہوا۔ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کے بھی شوہر کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی کا دوسرا نکاح کرنا تھا، اس لیے وہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور جانے کے بعد میں عرض کیا کہ ابو بکر میری بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میری بیٹی بیوہ ہو چکی ہے، میں اس کا دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں اور میری دلی خواہش ہے کہ یہ میں نکاح تم سے کروں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب نہیں دیا، حضرت ابو بکر خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی کے پاس گئے اور جانے کے بعد میں عرض کیا
اے عثمان میری لڑکی بیوہ ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں اور تمہیں بھی نکاح کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ دوسرا نکاح میں اپنی بیٹی کا تم سے کروں، لیکن حضرت عثمان نے یہ کہہ دیا کہ مجھے بھی نکاح کا ارادہ ہے۔ جب حضرت ابوبکر حضرت عمر نے دیکھا کہ میں نے حضرت عمر سے کہا میری بیٹی سے نکاح کر لو اور عثمان سے کہا بیٹی سے نکاح کر لو اور کوئی جواب نہیں دے رہا، تو حضرت عمر کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جانے کے بعد عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، میں ابوبکر سے کہتا ہوں میری بیٹی سے نکاح کر لے تو وہ کوئی جواب نہیں دیتے، میں عثمان سے کہتا ہوں میری بیٹی سے نکاح کر لے تو وہ کوئی جواب نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا تم اپنی بیٹی کا نکاح ابوبکر سے کرنا چاہتے ہو اور عثمان سے کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا اے عمر اللہ کی قسم تمہاری بیٹی کا نکاح اس شخص سے ہوگا جو ابوبکر سے بھی افضل ہے اور عثمان سے بھی افضل ہے، اور عثمان کی بیوی اور عثمان کا اس لڑکی سے نکاح ہوگا جو تمہاری بیوی سے ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول نے حضرت حفصہ سے نکاح کر دیا، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ سے نکاح کر دیا اور حضرت عثمان غنی کا نکاح اپنی بیٹی سے کرا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت عمر پھر ملاقات ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کی، اللہ حضرت ابوبکر نے فرمایا اے عمر تم ناراض مت ہونا، جب تم نے کہا کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے تم کرنا چاہتے ہو اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو تمہیں برا لگا، اے ابوبکر عمر ناراض مت ہونا، میرے جواب نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اللہ کے رسول کے منہ سے تمہاری بیٹی کا تذکرہ سنا، تو مجھے امید تھی کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نکاح کرے، اگر اللہ کے رسول نکاح کا ارادہ نہ کرتے تو میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرتا۔ تو اب اس طرح حضرت رقیہ کے بعد میں اللہ کے رسول کی دوسری بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آ گئی۔ میری ماؤں بہنوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا کے اندر یہ واحد مثال ہے، صرف حضرت عثمان غنی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں ایک آدمی کے گھر میں رہی، ایک نبی کی دو بیٹیاں ایک آدمی کے گھر میں رہی ہوں، صرف حضرت عثمان غنی ایسے، اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نور والا۔ اللہ کے رسول کی دونوں بیٹیاں نور ہیں، ان کا شوہر ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ 3 سال کی ہجری کے اندر حضرت رقیہ کے انتقال کے 1 سال کے بعد میں حضرت عثمان غنی سے نکاح کیا ہے، اور سن 9 ہجری کے اندر حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال۔ گویا کہ پوری حضرت عثمان غنی کے نکاح کے اندر تقریباً 6 سال رہے۔ حضرت ام کلثوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں 6 سال رہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام کو بہت رونا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ام کلثوم کو حضرت اسماء بنت عمیس اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کی۔ میری ماں بہنوں، اللہ کے رسول کی تمام بیٹیاں اعلیٰ اور افضل ہیں، لیکن حضرت ام کلثوم کے بارے میں ایک بات کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ یہ کپڑے بہت قیمتی ہیں۔ بعض لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو لباس پہننے کا بڑا سلیقہ ہوتا ہے، بعض عورتیں اتنی سلیقے مند ہوتی ہیں کہ اگر وہ 10 روپے میٹر کا بھی کپڑا بنائیں تو وہ اس طرح سلیقے سے رہتی ہے کہ دیکھنے والا اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس کی قیمت ہوتا ہے۔ اور کچھ عورتیں اتنی بےہودہ ہوتی ہیں کہ اگر ان کو 1 لاکھ روپے میٹر کا بھی کپڑا بنا دیا جائے تو وہ چند دن میں ایسے ان کو کپڑے کو بند کر دیتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی بھوت سے اٹھایا گیا ہے۔ تو حضرت ام کلثوم کے بارے میں علماء نے لکھا کہ ان کے کپڑے پہننے کا انداز بہت ہی اعلیٰ تھا، بڑی نفاست اور خوبصورتی کے ساتھ رہا کرتی تھی اور نہایت قیمتی لباس پہنا کرتی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو مقام سیرہ کا بنا ہوا لباس پہنتے ہوئے دیکھا جو اس زمانے میں بادشاہ پہنا کرتے تھے، اتنا مہنگا کپڑا ان کو پہنتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے رسول کی 3 بیٹیوں کے حالات آپ کے سامنے سنائے، حضرت زینب کے حالات آپ کے سامنے سنائے، حضرت رقیہ کے حالات سنائے، حضرت ام کلثوم کے حالات سنائے۔ 3 لڑکیاں یہ تینوں لڑکیوں کا نکاح اللہ کے رسول نے کیا اور تینوں لڑکیاں مسلمان ہوئی اور تینوں لڑکیوں کی موت اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوئی۔ چوتھی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی سب سے جلیلی بیٹی ہے۔
حضرت فاطمہ کا نام فاطمہ ہے اور ان کا لقب زہرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے 3 سال پہلے ہی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے 3 سال پہلے حضرت فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور وہاں مکہ مکرمہ میں ام کلثوم حضرت فاطمہ اور حضرت سودا رہ گئی تھی۔ چنانچہ آپ نے حضرت زید بن حارث اور ابو رافع کو بھیجا اور بھیج کر ان تینوں کو مدینہ منورہ بنا دیا اور اس کے بعد میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگے۔ میری ماں و بہنوں، جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئی، بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کی عمر جب 15 سال ہو گئی اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جب یہ 18 سال ہو گئی تو ان کے نکاح کے رشتے آنے لگے۔ چنانچہ سب سے مشہور صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اپنے نکاح کا پیغام کیا۔ اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ میں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں ایک بات آپ کو بات ہو سکتا ہے تو سوال پیدا ہو، حضرت ابو بکر صدیق کی لڑکی اللہ کے رسول کے گھر میں اور حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں آپ کی بیٹی سے نکاح کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے جو خاندان کے لوگ ہیں یا اللہ کے رسول کے جو داماد ہیں وہ جہنم میں اللہ کے رسول کی سفارش سے جا کے سمجھ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے جو خاندان کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول ان کی سفارش کریں گے اور جنت میں لے کر جائیں گے، اور اللہ کے رسول کے جو داماد ہیں ان کی سفارش کریں گے ان کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو ان صحابہ نے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ اس لیے کیا تاکہ ہم اللہ کے رسول کے داماد بن جائیں اور قیامت کے دن ہماری سفارش کو دیں۔ یہ مقصد تھا اور اس کا علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں حضرت فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہی حضرت علی کو پالا۔ اللہ کے رسول دیکھو، حضرت علی ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ ابو طالب نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں۔ ابو طالب نے نبی کریم علیہ السلام کو پالا، بدلے میں اللہ کے رسول نے اپنے چچیرے بھائی حضرت علی کو پالا۔ حضرت علی نے بھی پیغام نکاح دیا کہ میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور بلانے کے بعد میں مشورہ کیا، اے فاطمہ، حضرت علی کا رشتہ آیا ہے کہ تم راضی ہو؟ وہ راضی ہو گئی، چنانچہ نکاح کر دیا۔ اور نکاح کرنے کا طریقہ کیا ہوا؟ اس وقت تک حضرت علی بھی اللہ کے رسول کے پاس رہتے تھے، حضرت فاطمہ بھی اللہ کے رسول کے پاس رہتی تھی۔ کوئی الگ سے مکان نہیں تھا، اس الگ سے کوئی مکان نہیں تھا۔ وہ اس زمانے میں حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اپنے لیے الگ ایک مکان کا انتظام کرو۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اللہ کے رسول جو مکہ مکرمہ سے صحابہ مدینہ منورہ آئے تھے، اللہ کے رسول نے ان کی بھائی چارگی کرائی تھی، جس کو موافقت کہتے ہیں۔ یعنی مکے کا ایک صحابی اور مدینے کا ایک صحابی دونوں کو بھائی بھائی قرار دیا۔ چنانچہ ان کی جائیداد بھی آدھی آدھی تقسیم ہوئی، ان کے پیسے بھی آدھے آدھے تقسیم ہوئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ آئے تو حارث ابن نعمان ایک صحابی ہیں، ان کے ساتھ آپ کا بھائی چارہ کروایا۔ حارث ابن نعمان۔ اب یہ سوال آیا، کسی عورت نے مسئلہ پوچھا ہے کہ حارث نام کے کیا معنی ہے؟ حارث نام کے کیا معنی ہے؟ حارث نام رکھ سکتے ہیں کہ کسی عورت نے ابھی پوچھوایا؟ تو میں یہ عرض کر دوں کہ حارث کے معنی آتے ہیں محنت کرنے والا، کھیتی کرنے والا، اپنے مقصد میں محنت کرنے والا۔ اس حارث کے معنی صحیح ہے۔ اگر کوئی اپنے بیٹے کا نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، بلکہ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کو یہ نام بھی پسند ہے، یہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے ابھی آپ کو قصہ سنایا کہ حارث ابن نعمان ایک تھا، جن کا نام
میرا نکاح ہونا ہے، مکان کی ضرورت ہے، تو حضرت حارث بن نعمان نے ایک مکان حضرت علی کو دے دیا۔ اس وقت حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک زرہ تھی، زرہ کہتے ہیں جب میں جو لوہے کا کرتا پورے بدن پر پھیلا جاتا ہے، پھر پہنایا جاتا ہے، اور ایک بوڑھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارکیٹ کو زرہ کو بھی بیچ دیا اور اس بڑے کو بھی بیچ دیا، اور اس کو بیچ کر کے جو سامان آیا اس کو دل بتائی، اس سے تھوڑا سا سامان اپنے مکان میں لے جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد میں حضرت علی کو رخصت کیا۔ رخصت کرتے وقت میں اللہ کے رسول نے ایک چکی دی، ایک بستر دیا، ایک چارپائی دی، اور ایک معمولی سے برتن دیے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہمیشہ ساتھ میری ماں و بہنوں، اللہ کے رسول کو حضرت فاطمہ سے محبت، اللہ کے رسول سے جب نکاح ہو گیا اور حضرت فاطمہ رخصت ہو کر حضرت علی کے گھر میں آ گئی، تو پیچھے سے اللہ کے رسول تشریف لائے۔ آپ نے دروازے پر کھڑے ہو کر کے دونوں میاں بیوی کو سلام کیا، اور آپ نے ایک پانی منگوایا، اس پانی کو گرم کیا، اور وہ پانی حضرت علی پر بھی چھڑکا اور حضرت فاطمہ پر بھی چھڑکا تاکہ برکت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ میں کوئی جھگڑا اور بگاڑ پیدا نہ ہو جائے، جیسے عام طور پر میاں بیوی کے درمیان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کیا ہوا، دونوں میں کچھ بحث ہو گئی، جیسے میاں بیوی کے درمیان میں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول بڑے فکر مند ہوئے، بھاگے بھاگے تشریف لے گئے، اور اللہ کے رسول نے دونوں کو سمجھایا، اور جب دونوں مان گئے تو بڑی خوشی خوشی باہر آئے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان میں صلح کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جو اس کو تکلیف دے گا مجھے تکلیف دے گا۔ آپ نے فرمایا جو فاطمہ کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ چنانچہ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں دوسری شادی کروں، یہ ارادہ کیا کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے دوسرا نکاح کر لوں۔ اللہ کے رسول کو جب معلوم ہوا کہ اب علی حضرت علی سے دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے علی کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ علی، فاطمہ میرا لخت جگر ہے، اگر اس کے گھر میں سوتن آئے گی تو اس کو تکلیف ہوگی اور اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوگی، اگر تمہیں نکاح کرنا ہے تو پہلے تمہیں میری بیٹی کو طلاق دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نکاح کرنے کا ارادہ کر دیا۔ میری ماں بہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، حضرت فاطمہ بھی نبی کریم علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھی، اور اس محبت کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول کی شبیہ حضرت فاطمہ میں نظر آتی تھی۔ مثلا بات کرنے کا انداز اللہ کے رسول اور فاطمہ کا ایک تھا، چلنے کا انداز دونوں کا انداز ایک تھا، اسی طرح اور بہت سے کاموں کے اندر چہرہ مورا بھی ملتا جلتا تھا، اور حضرت فاطمہ ذہین اور سمجھدار تھی، اور اس لیے اللہ کے رسول حضرت فاطمہ کو بھی محبت تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آیا، تو اللہ کے رسول کے پاس میں حضرت فاطمہ، اور فاطمہ آنے کے بعد میں جب اللہ کے رسول کو دیکھا اور تکلیف ہوئی، حضرت فاطمہ اور اللہ کے رسول کے سینے میں درد ہوا، اور اللہ کے رسول کو تھوڑا سا آواز کرانے کی آواز آئی، حضرت فاطمہ بے چین ہو گئی، اللہ کو رونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے قریب کیا اور کان میں کچھ کہا۔ حضرت فاطمہ رونے لگی، لیکن جب کان میں کچھ کہا تو ہنس گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میں حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا تھا، اے حضرت فاطمہ، اللہ کے رسول کی جب طبیعت خراب تھی تم آئی تھی، اللہ کے رسول نے کان میں کچھ کہا تو تم رونے لگی، پھر کچھ کہا تو تم ہنسنے لگی۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اے اماں جان، جب پہلی مرتبہ ابا جان نے مجھ سے کہا تو میں رونے لگی، آپ نے فرمایا کہ اب یہ میرا وقت آخری وقت ہے، یہ مرض اسی مرض کے اندر مجھے موت آ جائے گی، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو میں رونے لگی۔ اور جب اللہ ابا محترم نے دوبارہ سے کہا کہ میری بیٹی میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میں میرے خاندان اور گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر کے بیٹی تو چنانچہ اللہ کے رسول کی وفات کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کو زہرا کا انتقال۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت فاطمہ کو اللہ کے رسول سے اتنی محبت تھی، آپ کی وفات کے بعد میں حضرت فاطمہ کو کسی نے ہنستا ہوا نہیں، کبھی سبت علیہ مساجد سبت علیہ دیا۔ حضرت فاطمہ فرمایا کرتی تھی، میرے ابا کے انتقال کی وجہ سے، دنیا سے تشریف لے جانے کی وجہ سے
میرے اوپر اتنی مصیبتیں آئی ہیں، اگر ان مصیبتوں کو میں دل پہ ڈال دیتی ہوں تو شدت تکلیف کی وجہ سے بات یعنی دل پہ ڈال دیتی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بیٹا کا انتقال ہوا، 6 مہینے کے بعد انتقال ہوا، عجیب حالت تھی، انہوں نے غسل کیا، اچھی طرح غسل کرنے کے بعد میں اچھے کپڑے پہنے، اپنی چارپائی کو درمیان میں بند کروایا اور آپ نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ میں نے غسل کر کے اور کپڑے پہن دیے، اب میرا انتقال اگر ہو جائے تو میرے انتقال کے بعد میں دوبارہ غسل دینے کے لیے میرے بدن کو نہیں۔ یہ بہت شرم والی بات، مرد تو مرد عورتوں کو بھی اپنا جسم نہیں دکھاتا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد میں کوئی بھی غسل کے لیے دوبارہ سے میرے بدن کو نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فکر مند رہتی تھی، اگر میں مروں گی تو میرا جنازہ اگر جائے گا، دن کے وقت اگر جائے گا تو لوگ میری لاش کو دیکھیں گے اور لاش پر کپڑا پڑا ہوا ہوگا، اس سے اندازہ ہوگا کہ فاطمہ موٹی تھی۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ رات میں اور کسی کو اطلاع نہیں۔ حضرت اسماء بنت عمیش جو ابو بکر کی بیوی ہے، ایک مرتبہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو حضرت فاطمہ کو کہنے لگی کہ میں یہ چاہتی ہوں میرے مرنے کے بعد میرے لاش کو کفن میں بھی ہو جائے۔ تو حضرت اسماء بنت عمیش کہنے لگی اس کا ایک طریقہ ہے، میں نے حبشہ کے اندر دیکھا ہے کہ لوگ جنازے کو لے کر کے جاتے ہیں، اس کی چارپائی کے چارے کونوں پر ڈنڈے باندھتے تھے، اس پر چادر ڈالتے تھے جس سے لاش نظر۔ اس کے بعد میں حضرت اسماء بنت عمیش نے بنا کر کے دکھایا کہ اس طرح سے چاروں کونوں پر ڈنڈے اور اس کو چادر ڈالتے تھے تو نظر نہیں آیا۔ حضرت فاطمہ کو یہ طریقہ بڑا پسند ہے، چنانچہ اس کی انتقال ہو گیا تو رات میں دفن کیا گیا اور مدینے میں کسی کو اطلاع نہیں ہوئی اور ان کے جنازے پر کیا گیا۔ اور یہ ہے کہ اتنے بڑے اتنی بڑی بیٹی انتقال ہوا اور کسی کو کسی کو بھی اس لیے نہیں معلوم کہ میرے پردے کے ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خبر جنت البقیع ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنت البقیع کے برابر ایک مکان تھا حضرت علی کا، اس مکان میں وہ دفن کیے گئے، لیکن بعد میں سعودی حکومت نے جب وہ جنت البقیع کو بڑا کیا تو اس کے اندر ہی اس مکان کو بھی جنت البقیع۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت فاطمہ کو دفن ان کے اپنے مکان کے اندر کیا۔ آپ لوگ جو مدینہ منورہ گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہرا گنبد ہے، یہ مکان کی ہرا گنبد جس کمرے کے اوپر ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، یہ حضرت عائشہ کا حجرہ۔ اور اس کے بالکل ٹھیک پیچھے یہ جو حجرے میں یہ جو ہرا گنبد بنا ہوا ہے، یہ ایک کمرے میں نہیں بلکہ یہ 2 کمروں پر، اگلا کمرہ حضرت عائشہ کا ہے اور پچھلا کمرہ حضرت فاطمہ کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کمرے میں حضرت عائشہ کی ہمارے عورتوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی سب سے چہری کی خواہش یہ ہے کہ مرنے کے بعد میرے جسم کی کوئی خواہش کفن میں لپٹی ہوئی لاش نہیں آ رہی۔ حال یہ ہے کہ ہمارے محلے میں ہمارے گھروں میں اگر کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو محلے میں لوگ باضابطہ اس عورت کا منہ دیکھتے ہیں، کتنی شرم ہو ہے ان گھر والوں کے لیے، کتنی شرم کی بات۔ اگر کبھی کوئی محلے میں انتقال ہو، ایک مرتبہ پچھلے سال ایک انتقال ہوا اور لوگوں نے اس عورت کو دیکھنا شروع کیا، کسی نے منع کر دیا کہ بھائی عورت کو نہیں دیکھنا چاہیے تو لوگ برا مان۔ میری ماں ہے، اگر زندگی یہ طے کر لو ہو یہ زندگی گزارنا ہے تو اسی طرح گزارنا، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو عورت یہ کوشش کرتی ہو کہ میرے مرنے کے بعد میں کوئی مجھے نہ دیکھ سکے، آپ سچی بات بتاؤ زندگی میں